اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی پی ایس کی آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 11 تا 15 ترجمہ، تفسیر اور تشریح کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ہم سے کیا بات کی اور کیا ذکر کیا ہے۔ تو اپنی کتابیں ذرا سامنے رکھیے گا، درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ تلاوت قرآن پاک کو سننا بھی ثواب ہے اور یہ ضروری اور فرض ہو جاتا ہے، لہٰذا قرآن پاک کو پڑھتے وقت کوئی مشغولیت اور نہیں ہونی چاہیے، کوئی دوسری قسم کی مصروفیت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے قرآن پاک کو بالکل توجہ سے سننا چاہیے۔ ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ترجمہ ہم پڑھیں گے، پھر ساتھ ساتھ ہم اس کی تشریح اور تفسیر کو جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ دھیان سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک لفظی ترجمہ میں ساتھ ساتھ کرتا جاتا ہوں آپ کے لیے۔ ہنالک وہاں پہ، ابتلیہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابتلیہ آزمائے گئے، المؤمنون مومن لوگ، وزلزلوا زلزلہ یزلزل زلزالاً سے ہے، اس کا لغوی ترجمہ ہوتا ہے ہلا دینا۔ زلزلہ بھی کر سکتی ہیں چونکہ زلزلے جب بھی آتا ہے تو اس سے زمین ہل جاتی ہے ایک مرتبہ، اسی لیے عربی لغت میں ہم اس کا ترجمہ زلزال یا زلزلہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن ہم یہاں پہ قرآن مجید کے موقع محل کی مناسبت سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ وزلزلوا اور وہ ہلائے گے، زلزالاً شدیدہ شدید سخت قسم کا، زلزالاً ہلا دینا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون یہاں پر مومنوں کو آزمایا گیا، وزلزلوا زلزالاً شدیدا اور یہاں پہ ان کو سخت طریقے سے ہلایا گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں تمام آیات کا، پھر ساتھ ساتھ آپ کو تشریح بھی میں بتاتا ہوں۔ آیت نمبر 12۔ وَإِذْ اور جب یقول المنافقون منافق لوگ کہہ رہے تھے، قال یقول فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ وَإِذْ اور جب یقول کہہ رہے تھے، المنافقون منافق لوگ، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم کہ جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جب منافق لوگ اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ما وعدنا نہیں وعدہ کیا، لفظ نون الف نا ہم سے، ٹھیک ہے۔ ما نہیں، وعدہ کیا، نہ ہم سے، اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا غرورا مگر دھوکے کا، مگر فریب کا۔ دوبارہ دیکھیں۔ اور وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب منافق لوگ کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ بیماری ہے۔ اب یہاں پہ مرض ان کا بیماری بھی کر سکتے ہیں، مرض بھی کر سکتے ہیں، ٹیڑھا پن، کجی، ٹھیک ہے، یہ قدرت، یہ ما وعدنا وہ کیا کہتے تھے؟ ما وعدنا اللہ نہیں ہم سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا غرورا مگر سوائے دھوکہ دینے کے وہ لوگ۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ نشانی بتائی ہے اور ان لوگوں کی نشانی بتائی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے تو ہم سے وعدہ ہی نہیں کیا، اور اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ تو انصاف پسند نہیں ہے، وہ تو دھوکے کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو، حالانکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ ہم اس کی جب تفسیر پڑھیں گے تو میں آپ کو اس کا بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا۔ اگلی آیت مبارکہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، قالت مؤنث کا صیغہ ہے، قال یقول سے، وَإِذْ اور جب، قالت کہا، چونکہ آگے لفظ طائفتون آ رہی ہے اور یہ طائفہ چونکہ گروہ کو کہتی ہیں، لشکر کو کہتی ہیں، اور یہ گروہ یا لشکر کے بارے میں اگر ہم بات کریں، جماعت کے بارے میں، وہ چونکہ صیغہ مؤنث کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں لفظ قالت کا صیغہ جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، قالت کہنے لگی یا کہا، طائفتن ایک گروہ نے، ایک لشکر، ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب اے اہل یثرب والو، اہل یثرب والو۔ اب یثرب کیا ہے؟ ہم جب اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو بتاتا ہوں۔ یا اہل یثرب اے اہل یثرب والو، اے یثرب کے رہنے والو، لا نہیں ہے، مقامہ
رہنے کی جگہ لکم تمہارے لیے لا مقام لکم تمہارے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے فرجعو پس تم واپس لوٹ جاؤ ویستأذنو اور اجازت استعذنا سے ٹھیک ہے ویستأذنو اور اجازت مانگ رہا تھا فریق گروہ منہم ان میں سے ویستأذن فریق منہم اور ان میں سے ایک گروہ اجازت مانگ رہا تھا النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یقولون اب یہاں پہ وہ کہتے تھے یقولون وہ کہتے تھے انا بے شک بیوتنا ہمارے گھر بیوت عربی زبان میں بیت گھر کو کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت میں ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھ کر ثواب دارین کا بھی ہوتا ہے دونوں جہاں اور بیت کہ بیت اللہ جیسے ہوتا ہے اللہ کا گھر ٹھیک ہے اور اگر ہم کہہ دیں کہ اگر اس کو کوئی اور الفاظ ہیں وہ اس کے استعمال کر سکتے ہیں کہ بیت العقبہ کا گھر یا کوئی بھی نام آپ شروع میں لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ لفظ بیت کا استعمال کریں تو آپ اس کا گھر بنا جائیں گے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا یقولون وہ کہتے تھے انا بے شک بیوتنا ہمارے گھر عورہ ٹھیک ہے غیر محفوظ ہیں عورتن غیر محفوظ ہیں ٹھیک ہے لفظ عورت کا ترجمہ بھی یہ کیا جاتا ہے اگر ہم اس کا لغوی ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے محفوظ چیز مطلب ایسی چیز جس کی پردہ پوشی کرنے کا حکم کیا گیا ہے یا جس کو چھپانے کا حکم کیا ہے عورہ واضح ہونے والی یقولون وہ لوگ کہتے تھے ان بیوتنا عورہ بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں وما ہی بعورہ حالانکہ ان لوگوں کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے اب یہ اللہ کا حکم ہے ان یریدون الا فرارا اور یہ سب وہ کیوں کہنا چاہتے تھے اس کی وجہ بھی اللہ نے بتا دی ہے کہ وہ تو صرف فرار چاہتے ہیں وہ تو بھاگنا چاہتے ہیں وہ تو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے منہ موڑنا چاہتے ہیں اس لیے اب بامہرہ ترجمہ سنیں اس کا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب والو لا مقام لکم تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں ہے فرجعوا پس واپس لوٹ چلو وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا یقولون وہ کہتے تھے ان بیوتنا عورہ کہ ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں وما ہی بعورہ حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں تھے ان یریدون الا فرارا وہ تو بھاگنے کی سوا کچھ چاہتے ہی نہیں تھے اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ دو گروہ تھے ان لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یہ بہانہ بنانا چاہتی ہیں جنگ میں جانے کے دیکھیں اگر آپ میدان جنگ میں جائیں گے تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے وہاں پہ یا تو آپ جنگ میں فتح حاصل کریں گے اگر آپ نے فتح حاصل کر لی تو غازی ہو کر لوٹ کر واپس آئیں گے اور اگر آپ مارے گے تو شہید کی موت مریں گے اب یہ لوگ ان لوگوں کے بہانے کیا تھے کہ ہمارے جو پیچھے گھر ہیں وہ غیر محفوظ ہیں ہمارے لیے ہمارے گھر زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کی حفاظت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس لیے وہ اللہ کے نبی سے یہ اجازت مانگ رہے تھے کہ اے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھروں میں واپس جانے کی اجازت دیجیے اگلی آیت مبارکہ ولو اور اگر دخلت داخل ہو جاتی علیہم ان پر من اقطارہا قطر دونوں طرف سے ولو اور اگر دخلت ماضی مجہول کا صیغہ اور اگر داخل ہو جاتی ہیں علیہم ان پر اور اگر اس شہر میں ٹھیک ہے مدینہ میں یثرب میں داخل ہو جاتی ہیں کناروں سے ٹھیک ہے اقطار کناروں سے دونوں طرف سے داخل ہو جاتی کیا بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں فوجیں یہ جو ہا ہے نا یہ والی ہا یہ ضمیر ہے چھپی ہوئی جس کا ترجمہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ فوجیں ثم پھر سئلوا الفتنۃ سئلوا سوال کرتے الفتنۃ آزمائش کا یہاں پہ الفتنہ کا لفظ آزمائش بھی ہوتا ہے اور فتنہ بھی ہم یہاں پہ فتنہ کریں گے ثم پھر سئلوا سوال کیا جاتا الفتنۃ فتنہ کا پھر ان سے فتنہ برپا کرنے کا سوال کیا جاتا لآتوہا تو یقیناً وہ آ جاتے وما تلبسو اور لیکن وہ ٹھہرتے نہیں بہا اس جگہ میں الا یسیرا مگر تھوڑی دیر یسر ویسے اس کا لغوی ترجمہ ہوتا ہے آسانی یہاں پہ ہم کریں گے اور اگر اس شہر میں اس پر کناروں سے اگر کوئی فوج داخل ہو جاتی پھر ان سے فتنہ برپا کرنے کا سوال کیا جاتا تو یقیناً وہ آ جاتے یقیناً وہ اس عمل میں دیری نہ کرتے مگر تھوڑی اب دیکھیں
اگر یہاں پہ پچھلی آیت مبارکہ میں حکم کیا دیا جا رہا تھا کہ آپ غزوہ احزاب میں شریک ہو جاؤ، اب اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ غزوہ احزاب میں شریک نہیں ہونا چاہتے اور اگر انہیں یہ کہا جائے کہ فتنہ پھیلا دو یا فتنے کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے تو وہ ایسے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے، کام کریں گے کہ جیسے ان کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ، وَلَقَدْ اور یقیناً، کانو وہ تھے، عاہدو وعدہ کر چکے، اللہ تعالیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، حالانکہ یہ لوگ وہ تھے جو اللہ سے اس سے پہلے وعدہ کر چکے تھے۔ وعدہ کیا کر چکے تھے کہ وہ میدان جنگ میں جائیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے اور میدان جنگ میں لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ لا یولون الادبار، وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، لا نہیں، یولون وہ پیٹھ پھیریں گے، الادبار دبر کی جمع پیٹھ کو کہتے ہیں، لا یولون وہ منہ نہیں پھیریں گے، وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور جو وعدہ کوئی بھی انسان اللہ سے کرتا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے بارے میں ضرور سوال کرتا ہے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا۔ یہ آج کی آیات ہم نے پڑھی، 5 آیات مبارکہ۔ آج کی آیات میں ہم نے آیت نمبر 11 تا 15 آیات مبارکہ پڑھی۔ سب سے پہلے ہم نے اس کا ترجمہ ملاحظہ کیا، اب میں آپ کو اس کا تھوڑی سی جو ہے اس کی تفسیر تشریحات بھی بتاتا چلتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں خطاب کیا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ منافق جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتے، نہ ہی وہ ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ یہاں پہ مومنوں کو آزمایا گیا، مومنوں کے لیے ایک آزمائش کا وقت تھا یہاں پہ، جو کہ غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے تھی کہ باہر سے اگر کوئی دشمن ان پر حملہ کرنے کے لیے آ جائے اور مسلمان تو تعداد میں کم ہیں، لہٰذا وہ اندر ہی سے اندر گھبرا جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ بیان کر دیا کہ یہاں پہ تمہیں صرف آزمایا جا رہا ہے۔ یہ گھبراہٹ اور پریشانی کا حال بیان ہو رہا ہے جو جنگ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کی تھی کہ باہر سے دشمن اپنی پوری قوت اور کافی لشکر سے گھیرا ڈالے کھڑا ہے۔ غزوہ احزاب میں چونکہ مسلمانوں کے وسائل بھی کم تھے، لہٰذا مسلمانوں کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو صحابہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں پہ باتیں کافی آتی ہیں کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ چونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں لہٰذا ہم خندق کھود دیتے ہیں۔ جب خندق کھودی گئی تو خندق کھودنے کے بعد مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے کہ کفار جو ہے وہ اس خندق کو کراس ہی نہ کر پائے، پار ہی نہ کر پائے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس جنگ میں جیتنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل اور رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور مسلمان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس جنگ میں فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کھانے پینے تک محدود نہیں تھے، بلکہ ہم یہاں پہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں نے تو دفعتاً جو صلح کر رکھی تھی وہ توڑ دی۔ وہ تو کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، وہ تو دھوکے کے ہیں، اللہ نہ استغفر اللہ، ایسی اگر ہم بات کریں تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بات کی جا رہی ہے یثرب یا اہل یثرب۔ یثرب سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مجھے خواب میں تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی دی گئی جو 2 سنگلاخ میدانوں کے درمیان ہے۔ پہلے تو میرا خیال ہوا تھا کہ یہ ہجر ہے، لیکن نہیں، وہ جگہ یثرب ہے، یعنی کہ مدینہ منورہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب میں یہ جگہ بتا دی گئی تھی۔ اور یہاں پہ اہل یثرب، یثرب والوں سے مراد کیا ہے جی؟ غزوہ احزاب کے اندر جو لوگ موجود تھے، مدینہ کے اندر رہنے والے، ان لوگوں کے بارے میں یہ ساری بات بیان کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گروہ اجازت مانگ رہا تھا، اجازت کس بات کی مانگ رہا تھا؟ کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں، ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے گھروں میں واپس جانے کی اجازت دیجیے تاکہ ہم اپنے گھر والوں کے پاس چلے جائیں اور ان کی حفاظت کا کوئی بندوبست کر کے آ جائیں۔ جبکہ حقیقت میں یہ ان لوگوں کی چال بازیاں تھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیا تھا وہ اسے جان چھڑوانا چاہتے تھے، اس سے بھاگنا چاہتے تھے،
لیکن اللہ نے کہا کہ یہ جو بھاگنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم اپنے گھروں کے لیے حفاظت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ ان کی خیالی جو ہے وہ باتیں ہیں. یہ بھاگنا صرف اس وجہ سے چاہتی ہیں کہ ہم جنگ میں نہ جائیں. اس سے اگلی آیت مبارکہ میں آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دونوں طرف سے لشکروں کو بھیج دیتا اور پھر تمہیں یہ کہہ دیتا کہ چلو ان سے لڑائی کرو، تو کیا تم لڑائی کرتے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ تمہاری تعداد تو ویسے ہی کم ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیا، مسلمانوں کی مدد کے لیے بہت سارے وسائل پیدا کر دیے، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ میدان جنگ میں، غزوہ احزاب میں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جنگ جیت پائے. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی انسان اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اور وہ وعدہ کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ دیکھا ہے قرآن مجید کے دوسری آیت مبارکہ میں یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، کہ وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کرنا چاہیے. اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے دل و جان سے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو پورا بھی کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے اس وعدے کے بارے میں تم سے سوال بھی کیا جائے گا. آخری آیت مبارکہ میں اللہ نے وعدے کے بارے میں ضرور سوال کیا. اور میدان جنگ میں اگر کوئی انسان شریک ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی حکم ملتا ہے کہ آپ نے میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے. اگر آپ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے تو پھر مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، کیونکہ موت تو آنی ہے، چاہے وہ آپ کو میدان جنگ میں ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے. موت تو انسان کو ہر وقت کہیں نہ کہیں جس جگہ پہ وہ موجود ہے، جب اس کا وقت مقرر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ موت دے دے گا، وہ مر جائے گا انسان. لہٰذا ہمیں کوئی عذر کر کے بھاگنا نہیں چاہیے کہ ہمارے گھر اکیلے پڑے ہیں. جیسا کہ میں نے پچھلی آیت مبارکہ میں بتایا کہ مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، لہٰذا ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو بچوں، یہ آج کی ہم نے 5 آیات مبارکہ پڑھی ہیں. اگر آپ کو ان 5 آیات میں سے کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا. آج کی کلاس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ اگلی 5 آیات انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.